السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ مریم جو ہے اس کا آغاز کریں گے۔ 16واں پارہ سورۃ مریم۔ جو بھائی اور بہنیں نیو ہیں چینل پہ ہماری ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں یا ہمارے کام کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ ویڈیوز کو لازماً لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی تا قیامت صدقہ جاریہ ہو۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کچھ قواعد آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیں، اکثر میں پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور میں آغاز کر دیتا ہوں جہاں سے بھی، مثال کے طور پہ ادھر سے میں نے پڑھنا ہو۔ آج آپ قاعدہ ایک ذہن میں رکھیں، تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ اکٹھی پڑھنی ہو تو وہ سورت کے شروع میں لازمی پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ چونکہ تلاوت کا آغاز ہوتا ہے اور بسم اللہ سورت کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا اگر ہم نے کہیں اور سے پڑھنا ہے، مثال کے طور پہ سورت کے کسی درمیان میں سے ہم پڑھنا چاہتے ہیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ضرور پڑھیں گے، کیونکہ وہ تلاوت کا آغاز ہے، اور بسم اللہ میں ہمیں اختیار ہوگا، پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں بھی پھر بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک قاعدہ جو ہے وہ ذہن میں رکھ لیں۔ اکثر بھائی اور بہنیں یہ سوال کرتی ہیں کہ آپ یہ اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ نہیں پڑھتے، تو اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کاف ہا یا عین صاد۔ اب یہاں میں نے کاف اور عین اور صاد پہ سیم مد کی ہے، اور ان پہ جو مدات ہیں ان کو مد لازم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ مد لازم آپ سلسلہ قواعد التجوید کے اندر جا کر دیکھیں، وہاں انشاءاللہ آپ کو مد لازم کے بارے میں تفصیل کے ساتھ میں نے سمجھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور حروف مقطعات جو ہے وہ بھی اس کے اندر آپ دیکھیں، مد لازم حرفی مثقل یا حرفی مخفف کے اندر۔ اور یہ جو ہا اور یا پہ جس کو مد ہے، اس کو مد اصلی کہتے ہیں، یعنی کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو مد اصلی۔ اسی طرح ان کے جو اصل ہوتے ہیں، مثلا کھڑی زبر کے جو کھڑی زبر کس کے قائم مقام ہوتی ہے؟ الف مدہ کے، کھڑی زیر یا مدہ کے، اور الٹا پیش واو مدہ کے۔ تو حروف مدہ کو بھی اور ان کو بھی مد اصلی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنی اصل مقدار کے برابر جو ہے وہ لمبے ہوتے ہیں، اپنی مقدار سے زیادہ لمبے نہیں ہوتے، جو کہ ایک الف ہے۔ اچھا جی، ذکر را کو موٹا، رحمت را کو موٹا، ربی کا یہاں بھی عب با پہ قلقلہ، ہو مد اصلی، زکریہ زا کو سیٹی سے، را کو باریک اور الف مدہ۔ جب ملا کے پڑھیں گے تو یہاں مد جائز ہوگی، زکریہ اذ نادا، ٹھیک ہے۔ الف مدہ مد اصلی، اور را کو موٹا، ہو مد اصلی، دال پہ جو مد ہو رہی ہے یہ مد واجب ہے، نداءً خفیہ، ان پہ جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے؟ نون تنوین کا اظہار ہے، ٹھیک ہے، اس کو اظہار حلقی بھی کہتے ہیں۔ خفیہ، خا کو موٹا، اور جب وقف کریں گے دو زبر کو الف مدہ میں چینج کر دیں گے، ملانے کی صورت میں یہاں نون تنوین کا اخفا ہوگا۔ قاف کو موٹا الف مدہ، اور را کو موٹا ان نون مشدد پہ غنہ یا مدہ، وہن العظم منی نون مشدد پہ غنہ یا مدہ، واشتعل الرأس، را کو موٹا حمزہ کو جھٹکے سے، شی یا لین، باؤں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ، لم میم ساکن کا اظہار، اکم نون ساکن کا یہاں اقلاب ہے، عین پہ مد واجب ہے، ربی را کو موٹا، شقیہ قاف کو موٹا،
ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان نون مشدد پہ غنہ، یا مدہ، خفت الموالیہ، خا کو موٹا مد اصلی، میوں ورائی، نون ساکن کا ادغام مع الغنہ، را کو موٹا مد واجب ہے، ای مد اصلی ہے یعنی کہ یا مدہ ہے، کا الف مدہ، تم یہاں میم ساکن کا اظہار، را کو موٹا، اتی یا مدہ، ع الف مدہ، قیران، قاف کو موٹا را کو موٹا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں نون تنوین کا اخفا ہے، فہب با پہ قلقلہ، لی یا مدہ، من لدن، نون ساکن کا اخفا، ولیہ، قاعدہ وقف کا بتا چکا ہوں یہاں، ٹھیک ہے۔ ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا، یری، را کو بریک، یری، سونی، سونی، سا کو نرم ادا کرنا ہے، نی یا مدہ، را کو باریک، من نون ساکن کا اظہار، آ مد اصلی، یعقو، قاف کو موٹا، واو مدہ۔ وقف کی صورت میں مد جو ہے عارضی، مد عارض وقفی ہوگی، ٹھیک ہے۔ وج جیم پہ قلقلہ، رب، را کو موٹا، رضیہ، 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 ٹھیک ہے۔ ضاد کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے۔ ملانے کی صورت میں یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اچھا جی، ایک اور پڑھ لیتے ہیں، یا مد اصلی، ری، را کو باریک، یا پہ مد جائز، ان نون مشدد پہ غنہ، الف مدہ، نبشر، را کو موٹا، بغلا، غین کو موٹا، لا مد اصلی، من اسمہ، یہ نون قطنی کا قاعدہ ہے، ہو مد اصلی، یا لم، میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، مد اصلی ہے، نج جیم پہ قلقلہ، اللہ مد اصلی، من قبل، نون ساکن کا موٹا اخفا، قاف کو موٹا، با پہ قلقلہ، سمیہ، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم جو ہے مکمل پڑھتے ہیں ایک پیج آپ کے سامنے حضر کے انداز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا
قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے. انشاءاللہ تعالی اس سے آگے ہم اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.